امام سیوطی فرماتے ہیں ایک سمندر حسین کا بابا ہے، ایک سمندر حسین کی ماں ہے، ایک سمندر علی شیر خدا ہے، ایک سمندر سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ یلتقیان آپس میں ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک واسطہ ہے، وسیلہ ہے، وہ برزخ ہے، وہ پردہ ہے، وہی واسطہ ہے، وہی وسیلہ ہے، وہی ملاپ کا سبب ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتا۔ وہ برزخ، وہ واسطہ، وہ وسیلہ وجود مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ ایک سمندر ولایت اور معرفت کا، اس کا نام علی، ایک سمندر عصمت و طہارت کا، اس کا نام فاطمہ۔ ان کو منتخب کیا گیا اس لیے کہ ان کے ملاپ سے حسین نے جنم لینا تھا۔ اور حسین مصطفیٰ کا نواسا نہیں، مصطفیٰ کا بیٹا ہونا تھا۔ ایک ولایت کا سمندر علی، مرج البحرین میں پہلا سمندر۔ آپ پوچھیں گے وہ ولایت کا سمندر کیسے؟ ولایت کا سمندر کیسے؟ آؤ آپ کو لے چلوں۔ 18 ذی الحج کا دن ہے۔ کیا؟ 18 ذی الحج کی تاریخ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہجوم میں، جم غفیر میں، حجۃ الوداع سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے ہیں۔ 18 ذی الحج کا دن تھا۔ ایک مقام آیا، اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم۔ اس مقام پر میرے آقا رک گئے، پڑاؤ کیا، درختوں سائبان بنایا گیا، درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے ظہر کی نماز ادا کی۔ میرے آقا کے لیے ممبر لگ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور حجۃ الوداع سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بن گیا۔ تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو انی تارکم فیکم امرین، وقال انی تارکم فیکم الثقلین، لن تدلوا ان تمسکتم بہما ولن تدلوا ان اتبعتموہما، کتاب اللہ واہل بیتی عترتی۔ یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ ایک توحید بولیے، اور ایک رسالت بولیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول۔ فرمایا تمہیں 2 تحفے دیے جا رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، ایک اللہ کا تحفہ، ایک میرا تحفہ۔ اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو، اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عترتی، میری اہل بیت اور میری عترت،
یہ میرا تحفہ، یہ دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث میں فرمایا ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت تک حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی، حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے۔ فرمایا یہ دو دیے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی لینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فآخذ بید علی، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا۔ اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والاہ، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وعاد من آداہ، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ اور فرمایا من احبہ فکن لہ حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جا، ومن ابغضہ کن لہ مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔